آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ترکیہ کے اردگان کے اسرائیل کی طرف کچھ اقدامات جن کی وجہ سے ترکی کا جو رویہ ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ کنفیوژن بھی ہے کہ اسرائیل کے اقدامات کو لے کر ترکی کی کیا پوزیشن ہے، آفیشل سٹینس کیا ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ترکی اسرائیل کے درمیان ایک آئل کوریڈور اور اسرائیل مخالف بیانات، فارن پالیسی میں ترکی اصل سوچ کیا رہا ہے اس پورے کانفلکٹ کے حوالے سے۔ تو ابھی ہم نے ویکنڈ پہ دیکھا تھا کہ اردگان نے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے جو کہ فلسطینیوں کے حق میں تھا۔ استنبول میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں اردگان نے اسرائیل کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو ایک آکوپائر کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے ویسٹ پر یہ الزام لگایا کہ اس پورے کرائسس میں جو مین کلپریٹ ہے وہ ہے ویسٹ، مغربی دنیا۔ انہوں نے کہا یہ ہیں اصل لوگ جن کی وجہ سے یہ کرائسس جس نے جنم لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں جو آکوپائر ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور جو سب سے حیران کن بیان تھا، انہوں نے حماس کے بارے میں کہا یہ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ اسرائیل اس بات سے پہلے بھی غصے ہوا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ آکوپائر ہیں، ہم انہیں آکوپائر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھل کر یہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں، ہم آپ سے لے کر نہیں کھاتے۔ اس ریلی میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ تھے استنبول کے، انہوں نے فلسطین کے حق میں شدید نعرے بازی کی، اور فلسطین کے بہت زیادہ جھنڈے دیکھے جا سکتے تھے۔ اور اس ایونٹ کو کچھ لوگوں نے گریٹ پیلسٹائن میٹنگ بھی قرار دیا کہ فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا مجمع۔ اب اس ریلی کی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ صرف اردگان کی پارٹی اس میں شامل نہیں تھی، اس میں ترکی کی جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، کچھ اپوزیشن پارٹی کے جو لیڈران تھے وہ بھی موجود تھے، اور کچھ لوگوں نے اردگان پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اردگان نے اس پوری ریلی کو، جو پرو پیلسٹائن ریلی تھی، اس کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے یوز کیا ہے، یعنی اپنا ریٹرک بیچا ہے۔ انہوں نے کوئی عملی اقدام تو کیا نہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن باتوں ہی باتوں میں انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ لتاڑا ہے۔ مطلب جو زیادہ پورا کراؤڈ جو فلسطین کی حمایت میں نکلا تھا، ان کے سینٹیمنٹس کو انہوں نے کیش کیا ایک اگریسو سپیچ کر کے، جس میں باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ تنقید ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ بہت بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میسیکر کو رک جانا چاہیے، سٹاپ دس میڈنس۔ انہوں نے پورے کرائسس کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا، حماس کو ایک لبریشن گروپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ حماس کے جو تانے بانے ہیں وہ مسلم بردرہڈ سے ملتے ہیں جا کے، اور ہسٹوریکلی ان سے ویسٹ بھی انگیج کرتا ہوتا تھا، لیکن اب وہ ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ وہ بھی ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا جا چکا ہے عالمی سطح پر۔ ویسٹرن میڈیا جو سارا میڈیا جن کے پاس ہے، تو وہ اس کو دہشت گرد کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور اسی لیے اب مغربی جو دنیا ہے اس میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ایک نیٹو ایلائی ترکی حماس کو دہشت گرد نہیں قرار دے رہا، وہ ان کو لبریشن موومنٹ قرار دے رہا ہے، ان کو فریڈم فائٹرز قرار دے رہا ہے۔ تو یہ کیا نان سینس ہے؟ تو اس حوالے سے اردگان پر کافی تنقید ہوئی ہے مغرب میں، اور آبویسلی اس کا رسپانس بھی دینا تھا اسرائیل نے اپنا جو سفارتی عملہ ہے ترکی سے وہ واپس بلا لیا ہے، اور اسرائیل نے بڑی اس کا رسپانس دیا ہے کہ یہ کیوں ترکی ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، کیوں ہمیں پبلکلی لتاڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورے جو اپنے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اس کو ہم ری ایویلیویٹ کریں گے کہ ترکی کیوں اس طرح کر رہا ہے، کیوں ہمیں پوری دنیا میں ذلیل کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اسرائیل نے اپنا سارا سفارتی عملہ واپس بلا لیا ہے، اور وہ ری ایویلیویٹ کرنے جا رہے ہیں ترکی کے ساتھ ریلیشن شپ کو۔ اور یہ تو اگریسو ہوئے میں اسرائیلیز، بالکل ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ایلون مسک نے کہا کہ میں اپنی جو اسٹارلنک کمیونیکیشن ہے اس کو کنیکٹ کروں گا غزہ کے ساتھ کہ ہیومینیٹیرین جو ایفرٹس ہیں ان کو کچھ مدد مل جائے، تو اس پر بھی اسرائیل تپ گیا۔ اسرائیل نے کہا اگر آپ نے کیا تو ہم آپ سے سارے تعلق ختم کر لیں گے، تو فوراً ایلون مسک بیک فٹ پہ آ گئے۔ اب حماس سے اگر ترکی کے تعلقات کی بات کریں تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ تعلق ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلم بردرہڈ کو ہمیشہ سے ترکی کی حمایت حاصل رہی ہے، اور حماس کے بھی تانے بانے ملتے ہیں مسلم بردرہڈ سے، تو ہسٹوریکلی ایک ریلیشن ہے ان کا قطر کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ ہے۔ یہ ممالک اوپنلی سپورٹ کرتے آئے ہیں،
لیکن ابھی یہ پچھلے کچھ ریسنٹ پاسٹ میں جب حماس کے پیچھے پوری مغربی دنیا ہاتھ دھو کر پڑ گئی، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے پیچھے تلی ہوئی ہے، تو اس پر ترکی میں بھی چونکہ ترکی ایک نیٹو ایلائی ہے، نیٹو ایک ویسٹرن کیمپ ہے تو اس کا بھی ایلائی ہے، تو یہاں پر جو کچھ رپورٹس آئی تھیں کہ اردگان نے ان کو بیک ڈور رابطے پہنچانے شروع کر دیے تھے، بیک ڈور میسیجز حماس والوں کو، کہ آپ کو اب زیادہ دیر ویلکم نہیں کیا جائے گا ہمارے ملک میں، یعنی ترکی میں آپ کے لیے اب اس طرح زمین کھلی نہیں ہوگی، تو آپ یہ ہم سے کوئی زیادہ مدد ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو بچانے آئیں گے۔ تو وہ کوائٹلی وہ میسیجز پہنچانے شروع کر دیے تھے ترکی کی حکومت نے۔ تو یہ بڑا ایک سرپرائزنگ ایک بیان دیا ہے اردگان نے، جس میں انہوں نے حماس کی ایک دفعہ پھر انہوں نے حماس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے ترکی کو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک فریڈم فائٹرز ہیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ اردگان نے یہاں پر جسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈومیسٹک جو اپیل تھی اسرائیل کے خلاف اس کو کیٹر کیا ہے، اور جو اتنے بڑے جذبات، اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اردگان نے یہ ایک بہت بڑی بات بول دی ہے، واپس حماس کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو ترکی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، ان کے آفیشلز کے وزٹ بھی ہو رہے ہیں، تعلقات دوبارہ بحال بھی ہو گئے تھے، اور اردگان بھی ایک نئے وزٹ کے حوالے سے پر تول رہے تھے جو اسرائیل میں کیا جائے گا، جس میں نئی ڈیلز ہونی تھیں، انرجی کی ڈیلز ہونی تھیں، آئل کوریڈور، گیس کی سپلائی کے حوالے سے ڈیلز ہونی تھیں، وزٹ ہونے تھے، لیکن ابھی وہ سارے پروجیکٹس کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو ان کی ایک پارٹنرشپ کا بتائیں گے ابھی۔ لیکن ابھی جو معاملات اس قدر ایسکلیٹ کر گئے ہیں کہ یہ اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں، جو پوری دنیا میں جو لوگ اب نکل رہے ہیں سڑکوں پہ، ویسٹرن کیپٹلز میں جس طرح احتجاج ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا شاید یہ ایک تو لندن میں بہت بڑا ہوا ہے فلسطین کے حق میں، اور دوسرا یہ استنبول میں، تو سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہائی ہو گیا لوگوں کا فلسطین کے حق میں کہ اردگان کو یہاں پر اپنی ٹون چینج کرنا پڑی، اور انہوں نے کہا کہ حماس فریڈم فائٹرز ہیں، حماس والے لوگ، اور اسرائیل کو کھل کر انہوں نے لتاڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آکوپائرز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک آئل کوریڈور کی جو کہ ہے اسرائیل اور ترکی کے درمیان۔ یہ ایک آئل کوریڈور ہے جو کہ آذربائیجان کے شہر باکو سے شروع ہوتا ہے، یہ انٹر ہوتا ہے پھر ترکی میں، پھر میڈیٹرینین سی سے ہوتا ہوا اسرائیل میں انٹر ہوتا ہے، اور یہ ایک پائپ لائن ہے جو کہ اسرائیل کو آئل سپلائی کرتی ہے، اور اسرائیل کی ٹوٹل جو آئل کنزمپشن ہے اس کا یہ 40% ہے، اور یہ سارا آئل کہاں سے گزرتا ہے؟ جو آذربائیجان سے آتا ہے، ترکی سے گزرتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں مسلم دنیا میں اور ٹویٹر پر کہ اردگان اگر اتنا ہی اگینسٹ ہیں اسرائیل کے، اگر اتنا ہی کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس پائپ لائن کو بلاک کر دیں، اس کا رستہ روک لیں، تاکہ اسرائیل کو ایکچول میں کچھ سبق سکھایا جائے، نہ کہ صرف لفظوں کی گولہ باری کی جائے۔ یہاں پر یہ مطالبہ اب شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کہ اس طرح کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، ورلڈ وائڈ یہ ٹرینڈنگ میں تھے کہ جی اسرائیل کو جو تیل کی سپلائی روکی جائے، اسپیشلی اس رستے سے جو آذربائیجان، پھر ترکی، اور پھر ترکی سے ادھر آتا ہے، میڈیٹرینین سی سے ہوتا ہوا اسرائیل میں داخل ہوتا ہے، جو کہ 40% آف دی اسرائیل's ٹوٹل اینول آئل کنزمپشن ہے، اور یہ سارا تیل اوریجنیٹ آذربائیجان سے ہوتا ہے۔ اور اس پائپ لائن کو کلوز کرنا سرٹنلی اردگان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک اسٹریٹجک موو تو ہو سکتا ہے فلسطینیوں کی سپورٹ کے لیے، لیکن ایک بینگ اے نیٹو ایلائی، نیٹو ممبر، یہ اردگان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا، اور پاسبلی ہو سکتا ہے کہ نیٹو کی ممبرشپ بھی منسوخ کر دی جائے اگر ترکی اس حد تک جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کافی حد تک بیلنس پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیلنس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ وہ ایسٹ میں بھی اپنی پارٹنرشپس کو لے کر چلتا ہے، اور ویسٹ میں بھی، مغربی ممالک سے بھی۔ وہ لتاڑتے تو بہت ہیں، اسپیشلی امریکہ بادر کو، ویسٹ کو، اردگان، لیکن ان کو بھی پتہ ہے بہت سی ان کی مجبوریاں ہیں، اور یہ ویسٹرن قوتوں نے کئی موقعوں پر ان کی سٹاک مارکیٹ کریش کی ہوئی ہے، جس کو انہوں نے کھل کر کہا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ پھر ہم امریکی پروڈکٹس لینا بند کر دیں گے اگر تم نے ہماری اکانومی کے ساتھ یہی کیا۔ اس وقت ترکی میں بھی اکانومی 30% سے اوپر انفلیشن چل رہی ہے۔ یہ مطلب ترکی کے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایکسپلائٹ کر کے مغرب ان کو کافی حد تک دھچکے دے سکتا ہے، تو ان دھچکوں سے بھی بچتے ہیں اردگان، اور اپنا ایک ریٹرک اس کو بھی جاری رکھتے ہیں، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس سے
سے بھی کھیلنا پڑتا ہے, جو ایک پاپولسٹ اپروچ ہے اس کو بھی انہیں کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کرتی ہے. تو یہاں پر اردگان کو ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی کھیلنا پڑتا ہے. اگر ایک ڈپلومیٹک کے طور پر بات کریں تو اردگان اپنے کارڈز کافی اچھے کھیل جاتے ہیں. ابھی بھی یہ ڈومیسٹک سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے فل سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کی, اور ویسے بھی ایک مطلب اگر ریلیجس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو ان کی, اور ایک انسانی ہمدردی کے طور پر بھی دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ تو سپورٹ کریں گے غزہ کے لوگوں کو. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ غزہ کے زیادہ ایلائز نہیں ہیں, ان کی زیادہ انٹرنیشنل سپورٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا وہ ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. تو جس کے پاس پاور نہیں ہوتی, گلوبل پاورز اس کا ساتھ بھی نہیں دیتی. تو اب یہ مسلم پاورز, اب یہ آپ عرب ریاستوں کی دیکھ لیں, یہ صرف منہ زبانی کہہ رہے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے, ظلم بند ہونا چاہیے. یہاں پر مطلب پیوٹن کے کافی آئے ہیں بیانات اس حوالے سے, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ مطلب شرم کرو, یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرو, بچوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں, اس کو روکو. اس حوالے سے اردگان بھی ڈپلومیسی کے علاوہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں. ان کے بھی فارن منسٹر کافی ایکٹیو ہوئے ہیں ترکی کے, وہ وزٹس کر رہے ہیں, وہ یو ایس کے آفیشیل سے مل رہے ہیں, اسرائیلی آفیشیل سے مل رہے ہیں, اور وہ عرب لیڈروں سے مل رہے ہیں, ایران سے مل رہے ہیں. تو ڈپلومیسی ہی اس کا ایک حل ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالمی فورمز میں غزہ کی کوئی خاص ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, وہ بالکل ہی ایک ویک اینٹی ہے. تو کون ملک چاہے گا کہ ایک ویک اینٹی جس پر جتنا مرضی ظلم ہو رہا ہو اس کی خاطر وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو خراب کرے؟ ڈپلومیٹک کیا مطلب اکنامک سینکشنز کا وہ خطرہ وہ پھر مول نہیں لیتے. یہ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہم 2-4 مطلب بیانات دے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی آرمی کوئی اسرائیل سے لڑنے کے لیے بنائی تھی, ہم نے تو اپنے معاملات کے لیے بنائی تھی نا. تو وہ پھر وہ مسئلہ کسی اور کا وہ پھر کنسیڈر ہوتا ہے. یہی ہم دیکھ رہے ہیں, ہو بالکل یہی رہا ہے. ویسٹ کے لیڈران جس طرح سپورٹ کے لیے آئے ہیں اسرائیل کے اندر, اس طرح مسلم دنیا تو نہیں گئی فلسطینیوں کی سپورٹ کرنے کے لیے. وہ تو مشکل سے اپنے امدادی ٹرک ابھی چند انٹر ہوئے ہیں غزہ کے اندر. تو یہاں پر بڑی لیمیٹڈ آپشنز ہیں. جو پاورز ہیں دنیا کی, جو گلوبل پاورز ہیں, انہوں نے اپنے کارڈز پہلے ہی کھیل کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر یہ اردگان ہو گئے, MBS ہو گئے, ان کے پاس زیادہ ڈپلومیسی کے علاوہ کوئی زیادہ رستہ نہیں ہے, بیچ کا رستہ, کیونکہ اس وقت کی جو دنیا ہے. اور اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی جو آئل امپورٹس ہیں وہ ترکی کے رستے سے اب جاری ہیں. مطلب جتنا مرضی وہ بول رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, تیل تو ترکی سے ہی ہو کر جا رہا ہے جو ان کی 40% کنزمپشن کو کیٹر کرتا ہے. اور دوسری طرف جو ٹرکش عوام ہے ان کی طرف سے بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اکنامکلی ہٹ کیا جائے اسرائیل کو, اور اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. میں ویسے ایک پیٹرن دیکھ رہا تھا اور ایک ویڈیو بھی میں نے بنانی تھی اس پورے کانفلکٹ سے پہلے, کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بڑے اچھے جا رہے تھے, صحیح پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جا رہے تھے. ان کے آپس میں وزٹس ہو رہے تھے, کیونکہ 2010 کے بعد ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے جب فریڈم فلوٹیلا پہ اٹیک کیا تھا اسرائیل نے. اس کے بعد 6-7 سال خراب رہے تھے. پچھلے 2-3 سالوں میں ایک بہتری ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی. اب وہ واپس راک باٹم ہٹ کر رہے ہیں تعلقات. اسرائیل کہہ رہا ہے اپنے سفارتکاروں کو کہ چھوڑ دو ترکی کو. ترکی کی عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, وہ بہت زیادہ اینٹی اسرائیل ہے. اس لیے اسرائیل اپنے لوگوں کو بچا رہا ہے جو ترکی میں بیٹھے ہیں, اور ترکیہ کے لوگ اپنی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو اکنامکلی ہٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ان کی ایک بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہے ترکی اور اسرائیل کی. ترکی نے اپنا بھی ایک رول مینٹین کرنا ہوتا ہے اس پورے ریجن میں, اپنا بھی انہوں نے ایک پلیئر کے طور پر ایکٹیو رہنا ہوتا ہے. اسی لیے ترکی اسپیشلی اردگان نیوز میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ترکی کا ایک جو رول ہے ایک گلوبل لیول پر کسی بھی کرائسس میں وہ ایک مینٹین رہے. تو یہاں پر یہ جو ایک ریٹرک آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اس میں ترکی کے اپنے بھی کچھ ایمبیشنز ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنا لیول اپ کرنا ہے اس کرائسس کے پیش نظر. اور یہ ہر کنٹری کرتا ہے, بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں وہ اسی طرح کرائسس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اور یہ جو لیڈرز ہیں جن کی اسٹریٹجک ایشوز پر باریک نظر ہوتی ہے, اردگان کو آپ دیکھ لیں یا پیوٹن کو دیکھ لیں, یہ ڈیفینیٹلی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی کرائسس اگر ہو رہا ہے تو اس میں ان کا کیا رول ہوگا, اور پوسٹ کرائسس سینیریو کہ اس میں وہ پھر کیا ایک نئی ایکویشن سیٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں کہاں پر کھڑے ہوں گے. تو اردگان نے وہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے, کیونکہ اس ریجن میں ترکی کا ایک رول ہے اور اردگان ہمیشہ اس کو بڑھانا ہی چاہتے ہیں. اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیونسی چاہ رہے ہیں اس پورے مڈل ایسٹ کرائسس میں اور اس پوری جیو پالیٹکس میں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا اردگان اپنی عوام کی آواز سنیں گے؟ کیا وہ اکنامکلی اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے یا ان کی آئل سپلائی کو بند کر کے؟
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।